اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل طیبا وعمل فی سنۃ وآمن الناس بالله وآمن الناس ببوقت دخل الجنہ وآمن الناس ببوقت دخل الجنہ او کما قال اشراق. ماشاء اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موضوع پر ہماری کتنی حدیثیں ہیں. ایک موضوع پر لیجیے کئی حدیثیں یاد آ جائیں گی. اب یہ وقت اس وقت یاد آئے گی وہ حدیث، اس وجہ سے میں نے اس کو پڑھ لیا. اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کی بھی توفیق دے، اس کے تفہیم کی بھی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کا عمل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اکل طیب، من اکل طیبا، جو اکل طیب مال کھائے، طیب کھانا کھائے، من اکل طیبا، اس سے معلوم ہوا کہ اکل طیب کی بہت ضرورت ہے. جو لقمہ جا رہا ہے وہ طیب ہو، حلال ہو، تو نورانیت کا سبب بنتا ہے، ورنہ ظلمت کا سبب بنتا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، قرآن کہہ رہا ہے. نبی کو حکم ہے، افضل الرسول کو حکم ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسول طیبات سے کھاؤ اور عمل صالح کرو. نبی کو بھی حکم ہو رہا ہے. جب نبی کو حکم ہے جو ساری زندگی ساری عمل صالح ہی میں گزرتی ہے، اس کو بھی حکم صراحتاً اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے رسول طیب استعمال کرو کھانا، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح. سیدنا عبدالقدوس وہی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ عمل صالح مرتب ہوتا ہے عقل طیب پر، اس میں اپنے نبی کو حکم کیا عقل طیب کھائیے تو عمل صالح کی توفیق ہوگی. تفسیر سیدنا عبدالقدوس وہی نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا، اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے اور عمل صالح کرو. سیدنا عبدالقدوس وہی نے فرمایا کہ چونکہ عقل طیب سبب بنتا ہے عمل صالح کا، اس وجہ سے رسولوں کو بھی کہا کہ آپ بھی عقل طیب کا اہتمام کیجیے. جو حضور کیا ہے عقل طیب میں کیا کسی کو شبہ ہو سکتا ہے. اتنا محتاط. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھجور رکھی ہوئی تھی صدقے کی، انہوں نے ایک کھجور منہ میں ڈال دیا، فوراً نکال دیا. تب چاہے اپنے نواسے کو بھی نہیں چاہا کہ مشکوک چیز، صدقے کی چیز ہے یہ، نہ کھاؤ. اس کا بھی اہتمام. اسی بنا پر صوفیہ کرام کے نزدیک بھی پہلی وجہ یا پہلا سبب سلوک کے لیے یہی ہے عقل طیب. بہت بڑی چیز. اللہ ہم سب کو توفیق. یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، عمل صالح کرو. عقل طیب سے عمل صالح مرتب ہوگا. جیسے ایک چیز پہ بیٹھے اس پر مرتب ہو. عقل صالح کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، جب نبی کو حکم ہے مولانا چنانچہ خود ہم کو بھی ہے یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یا ایھا مستقل لوگوں کو بھی خطاب ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے لوگوں حلال طیب کھاؤ. نبی کو تو ایک ہی کہا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اور ہم لوگ دیکھیے کیا کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
ہم لوگ کو مناسب ہو وہ. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. آگے کیا ہے؟ وعملوا صالحا نہیں ہے، ولا تتبعوا الشہوات. تم شہوات سے بچ جاؤ، یہی بڑی بات ہے. عمل صالح تم کیا کرو گے؟ تم کھاؤ پیو، تم بھی وہی حکم جو نبی کو وہی ہے، لیکن وہاں حکم یہ ہے کہ عمل صالح کرو. نبی بھی عمل صالح کا محتاج ہے. ہم سے کیا کہنا ہے؟ لا تتبعوا الشہوات. شہوات کی اتباع نہ کرو. خطوات الشیطان، خطوات الشیطان بہت بڑی بات ہے. یہ خدا ہی کر سکتا ہے. نبی کو نبی کے شان کے مطابق اور ان کی امتوں کو امتی کی شان میں. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات، یہی نا خطوات الشیطان. نبی کو یہ نہیں کہا خطوات الشیطان میں نہ چلیے، صرف عمل صالح کا. نبی بھی محتاج، کیونکہ نبی معصوم ہے. اس کے اب تو جو چاہے زبان سے کہہ دے آدمی. انبیاء کے بارے میں بھی بہت سے کیا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہو، سوچو. ایک صحابی آئے، اس فرماتے اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت من نجات. یا رسول اللہ، نجات کس چیز میں ہے؟ نجات کس چیز میں؟ اس کے بارے میں ہے کہ دنیا جدید کا دونوں ہے. یہ جو آگے علاج آ رہا ہے صرف دینی دنیا کا بھی ہے، عملی کرے گا. نجات کس چیز میں ہے؟ فوراً نسخہ مرتب عملی کا لے کے لسانے کا. اپنے زبان پر قابو رکھو. لیکن آدمی مجھ سے کہتا ہے دیکھو یہاں بھی فرشتہ ہے، یہاں بھی فرشتہ ہے کہ نہیں؟ سب نوٹ کر رہے ہیں، کوئی چھوٹے گی نہیں، سب چیز. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی زبان کی حفاظت کی، دل کی حفاظت کی. دل سب سے زیادہ حفاظت کی لائق دل ہی ہے. افضل العادہ، اشرف العادہ دل ہے کی حفاظت. اس کو ٹھیس نہ لگ دو. یہ شیشہ نازک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو الا ان للہ فی ارضی اوانی، آگاہ ہو جاؤ. اللہ کی زمین میں کچھ برتن ہے، وہی قلوب. قلوب برتن ہے اللہ کے. ایک بزرگ کوئی شیشے گلاس دے دے، کوئی حفاظت کی جاتی کہ نہیں؟ وہی فلاں نے دیا ہم کو. اور اللہ ہم سب کو اللہ نے اپنا برتن دیا ہے، وہ قلب. اس کی کتنی حفاظت ہم لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ہے ہمارا دین، خدا کا دین ہے. رسول لانے والے ہیں، بغیر کسی کمی ذاتی کو حضور نے پیش کر دیا دین کو. کوئی چیز چھوڑی نہیں. ایک موضوع پر کتنی حدیثیں میں کہہ نہیں سکتا. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب آدمی کے نام سنا ہوگا آپ نے. آئے تو جانے لگے، محمد احمد صاحب کے تشریف لائے تھے، تو جانے لگے. کہا حضرت میں اب آؤں گا تو ایک حدیث آپ کو سناؤں گا. میں اللہ ہوگا نہیں، محدث کہہ رہا ہے. پھر آئے نہیں، لیکن یہ جملہ مجھ کو یاد ہے، بڑے انداز سے کہا بڑا کہ حضرت میں جا رہا ہوں، آپ کو ایک حدیث سناؤں گا. وہ حدیث ہو گئی. آج حدیث کون سنتا ہے مجھ سے؟ اسی میں امن ہے، عافیت ہے، سب کچھ. من نجات، نجات کس چیز میں؟ عملی کلی کے لسان ہے. وَلْيَسْعَ کا بیتک، تمہارا گھر تو پر وسیع ہونا چاہیے. حضور ادھر ادھر نہ بیٹھو، بازاروں میں، چوپاروں میں، ہوٹلوں میں نہ بیٹھو. گپ شپ میں تمہارا وقت ضائع ہو جائے گا. سب سے قیمتی چیز وقت ہے مولانا، سب سے قیمتی چیز، اس کے بغیر کوئی چیز. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم بھی کہی، والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی، ایک ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ نہیں آئے گا. دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم رمضان کے روزے قضا کر رہے ہیں. رمضان کے روزے رمضان کی نہیں قضا کر سکتے، روزے قضا کر سکتے ہو، کیونکہ وہ رمضان کے جو بابرکت مہینہ تو گیا، وہ کبھی نہیں آئے گا. قضا تو ہے لیکن وقت وہ نہیں ہے. قضا ہی قضا ہے. بھوکے رہ گئے، پیاسے رہ گئے، وقت آتے رہو گے. والعصر ان الانسان لفی خسر.
تمام لوگ گھاٹے میں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات عملی کرے کے لسان ہے. ولیسع کا بیت، تمہارا گھر تم پر وسیع ہونا چاہیے. وب کیا خطیت، آپ نے خطیہ پر رویا کرو. یہ حدیث وہ ہے کہ محدثین کا اجتماع تھا. حضرت محمد شاہ رسول اللہ صاحب اس میں تھے. ہم نے سنا فرمایا کہ تمام لوگوں نے کہا اس مجمع میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں رونے کا حکم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں رونے کا حکم نہیں دیا ہے. کوئی حدیث ایسی نہیں ہے. اگر فرماتے مجھ کو یہ حدیث یاد تھی، لیکن ادب تو ایسے نہیں کہا میں نے، اتنے بڑے لوگ تھے. باپ کی علاقت یہ تھی اپنے گھر کو وسیع کر دو، اس میں رہو. بچوں کی تربیت، بچوں کے انس کے لیے رہنے کی ضرورت ہے. وب کی علاقت یہ تھی. اور اپنے خطیے پر رویا کرو. ہمارے تمام بزرگان دین مول صاحب بعض واقعات مبکیات ہمارے بزرگوں کی خاص. ایک ساتھ تھے مولانا عبداللہ کاپوری، مولانا مدنی کی صحبت میں کچھ دیر رہے. کہتے تھے رات میں وہاں مدنی اٹھے، بہت روئے. عجیب طریقے سے وہ نقل کرتے تھے مولانا عبداللہ کاپوری. وہاں مدنی روتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت صاحب حال بنائے تھے، رقیق القلب بنائے تھے، متواضع بنائے تھے. جب صفات ہمارے اندر آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مشائخ کے طریق پر مبکیات، رونے والی چیز ہے. رونے والوں کے واقعات نقل ہے. مجھے علامہ نجوی نے غالباً واقعہ لکھا ہے. رونے جتنے مشائخ ہیں جو روتے تھے. بہرحال سنت کے مطابق دینے کا وقت کے علا خطیہ تھی. اپنے خطیے پر رویا کرو. پہلی کیا ہے حدیث جو میں نے کیا ہے، عملی کرے کے لسانک ولیسع کا بیت وقت کے علا خطیہ تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ حدیثیں نسخے ہیں، مولانا نسخے ہیں، دل کے درستگی کے نسخے ہیں، عافیت کے حصول کے نسخے ہیں. یہ بتلائیے زبان ہی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. ایک آدمی نے کہا دیکھو یہاں بھی فرشتے ہیں، یہاں بھی فرشتے ہیں. ہر وقت مستحضر رہے کہ لکھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وقت کے علاقہ یہ ہم نے کرے رسالت ولیسع کو بہت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث جو میں نے تلاوت کی وہ بھی اسی قسم کی ہے. من اکل طیب، دیکھیں اسی پر تو نواز کیا ہے. اصل تو یہ حدیث جس سنائی میں نے، من اکل طیبا، جس نے طیب کھانا کھایا، وہ عمل فی سنت، اور سنت کے مطابق زندگی گزارا. سنت مطابق تھوڑی جی بہت کوئی بہت بڑا پہاڑ آ جائے گا. ابھی مسجد میں جاؤ گے کوئی پیر رکھو گے نہیں، کیا کرو مسجد میں دائیں پر رکھنا چاہیے. بھائی ایسے یہ سوچ کی ضرورت ہے. بہت مشقت نہیں ہے دین میں، لیکن سوچنا تو پڑے گا. ہمارے حضرت اخیر میں بیت الخلا کے آنے جانے پر بہت گفتگو کرتے تھے. کیسے جاؤ؟ بس دیکھو سننے کے مطابق دائنا پیر رکھو، نکلو بائیں پیر رکھو، دائیں. کہا بس یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ استنجا کرنا تمہارے لیے کیا ذکر اللہ ہو جائے گا. سنت کے مطابق بیت الخلا، سنت کے مطابق مسجد میں گئے. حضرت مولانا صاحب ممبر بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے بزرگان دین. کس کو سیرت ان حضرات کی یاد ہے؟ کسی نے کہا آپ کہاں نقل کرتے؟ میں نے کہا امیر روایت تھانہ بہن دیوبندی سے چھپی پڑھ لو تب سب معلوم ہو جائے گا. ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں. وہ حضرت کے ملک وہی کتابیں جاتی تھی. کتنے لوگ مکتوبات رشیدیں دیکھے ہیں. وہاں تھانوی کے یہاں 20 30 40 سال رہنے والا مکاتب رشیدیں دیکھتا ہے. کہتا ہے حضرت تھانوی سے جو مجھے حاصل ہوا اس کتاب سے مجھے بہت زیادہ لفوا رشیدیں ہمیں
بہت اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سنت من اکل طیبا وعمل فی سنت، مسجد میں کیسے جائے جائے، کیسے آیا جائے، کیسے سویا جائے، کیسے کھایا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ڈھنگ سکھایا ہے۔ ایک لڑکا تھا جو کھا رہا تھا، ادھر ادھر ہاتھ مار رہا تھا، فرمایا کل بے میننگ، اے لڑکے ہاتھ ادھر ادھر نہ کرو، کیا نہیں اصلاح؟ اب لوگ کہتے ہیں نہیں بابو کو اب رہنے دو، جب جوان جا کے سکھا دیں گے، اور پھر بابو سکھائے گا تب سمجھ میں آئے گا، سکھا رہا ہے بابو، پھر بابو جو ہے تمہارا باپ ہو جائے گا، باپو ہو جائے گا۔ نہیں سکھاتا کوئی، ایسی جگہ تعلیم ہے۔ وہ تو برعکس، ان کے یہاں بائیں ہاتھ متبرک ہے، ہمارے یہاں دائیں متبرک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ نبی کی سنت تو بہت زیادہ اخیر میں تعجب ہوتا تھا ہم لوگ کو، بھائی دیکھو استنجا بھی سنت بتے، جاؤ اس پیر سے آؤ اس پیر سے، کہا جانے میں آدمی بھول جاتا ہے، یہ بھی کہتے تھے کیونکہ تقاضا رہتا ہے تو یہ نہیں رہتا کہ دائیں رکھتے ہیں بائیں رکھتے ہیں۔ حضرت بادشاہ مسلم امت اتنا بڑا، لیکن اخیر میں زیادہ اسی پہ بات کرتے تھے۔ میں تو فرمایا ہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مرشد احمد صاحب گنگوہی نے، ظاہر کی حضرت حاجی صاحب خدمت میں رہے، ذکر و اشعار بہت کیا، کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ طریق اتنا آسان ہے تو میں اتنی محنت نہ کرتا۔ اب یہ چیز لائق ہے، حضرت نے فرمایا ان پر راہ سنت منکشف جو ہوئی تب انہوں نے یہ بات کہی، وہاں گنگوئی کی بات ہے، راہ سنت اس سے نجات۔ وعمل من اکل طیبا وعمل فی سنت، سنت میں سنت، معاشرت میں بھی، اٹھنے بیٹھنے میں بھی سنت۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کتنی عمدہ دعا ہے۔ اس وقت بہت چھپکلی بھی آتی ہے، چوہے بھی آتی ہے پانی کی وجہ سے، کیا کیا ہے تبھی اپنا پڑھیں ہم لوگ۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، موت کے بعد زندگی انہوں نے دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل فی سنت۔ دوسری بات ہے، یہ حدیث بہت مشہور نہیں ملتا، آپ کو یاد ہے شاید، من اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ، اور لوگ اس کے مہلکات سے بچیں۔ یہ تیسری چیز یہ ہے، کھایا پیا سنت مطابق، پہلے کھانے کو، پھر عمل بالسنت، اور تیسری چیز ہے کہ اپنے مہلکات سے لوگوں کو بچاؤ۔ اگر تم کو قابو ہو مہلک چیز ہے سے بچاؤ، کسی کو ضرر نہ پہنچاؤ۔ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں ضرر اور ضرار نہیں ہے ہی نہیں ہے، کسی کو اذیت نہیں ہے۔ چڑیوں کو بھی پنجرے میں نہ رکھو، اس کو اذیت نہ پہنچاؤ، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرو، ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے۔ لڑکا چلانے لگا قیدیوں کا، انہوں نے فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہا ماں سے جدا، ملا دو ان کو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت۔ من امن الناس بوائقہ، جو اپنے بوائق سے مہلکات سے لوگوں کو بچائے۔ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ فینا کثیر، ہم میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، آ رہی ہے کہ وعظ کرنے لگے، صحابہ بھول گئے فینا کثیر، ہم میں بہت ایسے لوگ ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ پھر ہم میں بہت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہا من بعدی ایذن، میرے بعد بھی ایسے لوگ آئیں گے۔ بھی بشارت ہم لوگ اس پر عمل کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ ایک آدمی، بہت بڑے آدمی تفسیر کیا ہے کہ اترے نہیں، لیکن پھر حالانکہ من کہاں نکالا انہوں نے، صرف ایسا جملہ ہے فینا کثیر، ہم میں بہت سے ہیں۔ حضور نے کہا من بعدی ایذن، میرے بعد بھی لوگ رہیں گے۔ کہیں قلیل کا ہے، تفسیر کیا کر رہے ہیں کہ کچھ ہمارے بعد بھی رہیں گے۔ کہاں سے نکالا؟ میں افریقہ کے تمام علماء کو جمع کیا، میں نے کہا یہ ترجمہ کیسے ہے؟
بھائی حدود متقرر کریں گے، ہمارے بعد بھی آئیں گے. حدیث ہے، صریح حدیث، کہ میں نہیں جانتا کہ میری امت کا اول حصہ بہتر ہے اور اس کا آخر. ہمارے اول بارش، بعد ہے اول بارش زیادہ معتبر ہوتی ہے اخیر بارش سے زیادہ. اور ظاہر ہے کہ دونوں کی بارش، اخیر کی اول بارش نبات کے اگنے کی چیز ہوتی ہے، اور اخیر وہ بارش نبات کے پکڑے کی بات ہوتی ہے. اگر ہو بھی گیا، لوگ کہتے ہیں نا مراتا پڑ گیا، یہ گیہوں خوب بڑا ہے اور دانے نہیں آئے، کرامت ہوگا. دونوں اول بھی کیا اس کا ابھار اور اخیر میں اس کے دانے آئے، بہت فرق ہوتا ہے مجھے. ہم لوگ کیا ہے، پہلے ایک بوجھ جاتے ہیں نا، بوجھ میں ہمارے یہاں 3 کلو نکلتا تھا، اور وہی گھوسی فتح پور میں تھا، وہ 1 پسیری نکلتا تھا. زمین ہمارے کی ناقص تھی، بدوا زمین ہے، غریب غربت والے گاؤں ہے، وہ زمین ہے وہی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایک بوجھ میں صرف 3 بلکہ اور کم. ہم دیکھیں سب دادا ہمارے اتنا غلہ ہوتا تھا، لیکن معلوم کیا ہوا 20 منزل ہے. معلوم ہوا کہ میرا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہے. یہ نہیں کہ شروع والوں نے کیا تو سب کچھ، لیکن پھر وہی شاعر لکھتا ہے والفضل للمتقدمین، متقدمین کی فضل اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس میں فرق اللہ نہیں کرے گا کہ انہوں نے کیا تو زیادہ، ہم نے اس زمانے میں ہم نے کیا کم نہیں. فینا کثیر، صاحب نے کہا فینا کثیر، ہم میں تو ایسے بہت سے لوگ ہیں. فرمایا من بعدی ایذن، میرے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو ان پر عمل کریں گے. من اکل طیب وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ، اس پر عمل کرنے والے صرف تم ہی لوگ نہیں ہو، اس کے بعد بھی ایسے لوگ ہوں گے جو عمل کریں گے. کتنی بشارت ہے ہم لوگ، اور بشارت پر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. یہ چیز امن الناس، من امن کہتے ہیں ہم اکل طیبا، 3 چیزیں، اکل طیبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ، اس کے بوائق سے، اپنے ضرر سے بچاؤ، اپنے ہاتھ کے ضرر سے، اپنی زبان کے ضرر سے، آنکھ کے ضرر سے بچاؤ. آنکھ بھی نہ دکھاؤ کسی کو تاکہ اس کو اذیت نہ ہو. غیبت آنکھ سے بھی ہوتی ہے، جیسے زبان سے ہوتی ہے اسے غیبت آنکھ سے بھی. اسی بات کہہ دیا. صحابہ بہت پریشان ہوتے تھے. منافقین جو مسجد نبوی میں رہتے تھے وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ سے ایذا پہنچاتے رہتے تھے. آنکھ سے امن اللہ بوائقہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، بشارت دی. کون مشکل ہے؟ بہت ہے. طیب مال کھاؤ، سنت کے مطابق جہاں تک ہو سکے کرو. سنت کے مطابق یہ نہیں کہ بالکل پہاڑ آ جائے گا آپ پر. ارے مسجد میں قدم رکھنا ہے دائیں پر رکھو، پخانے میں قدم رکھنا ہے بائیں پر نکلتے اور خیال کرو. تو حضرت اس پر آخر میں بہت آگے تھے سالوں. ان سنتوں کو عمل کرو، لے جا وہاں تمہاری بخشش خدا تک پہنچ جاؤ گے. عمل آسان، دین آسان ہے، جس میں کیا مشکل ہے؟ جوتا سے پہنو، بس اتخاری کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب امن الناس بوائقہ، اپنے بوائق سے ذرا سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو ذرا، اپنی زبان سے بھی کسی کو ذرا پہنچاؤ، اپنے ہاتھ سے بھی نہیں. ایک تیسری چیز ہے اردو کی زبان میں زیادہ ہوتا ہے، قلم سے بھی ذرا پہنچاؤ. قلم کا ذرا تو زبان کے ذرا سے دیر پا مشتہر ہونے والی چیز ہے. بڑا کمال لوگ سمجھتے ہیں. حضرت ایک کتاب آئی، کسی بات پر کسی نے کچھ لکھا تھا، کہا دیکھو ابھی یہ ہے نا، ابھی چھپا دے گا کوئی. نکیر کے طور پر ایک ہی ہے چیز یہاں ہے اعتراض کی، اس کو چھپا. اس طرح کے عقیل ذوی الحیات اثرات ہیں، بہت ابو داؤد کے عقیل ذوی الحیات حیات اثرات ہیں. جو ذی وجوہ لوگ ہیں، ذی حیثیت لوگ ہوں، جو مروت ہوں، باعزت لوگ، ان کے لغزشوں کو شائع نہ کرو. اسے اسلام بدنام ہوگا، وہی نہیں بدنام ہوگا، پوری امت بدنام ہوگی. عقیل ذوی الحیات اثرات ہیں، ابو داؤد شریف سے.
عقیل ذوی الحیات جو ذی وجوہ ہیں، ذا مرتبے والے ہیں، ان سے کوئی لفظ بھی ہو جائے تو اس کو شائع نہ کرو. یہ نبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صرف مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے ہے. مجھ صاحب جو بھی یہ کرے گا عمل پائے گا. ادھر تفسیر میں آپ بھی گئے تھے، وہاں صدیق صاحب بھی تھے. میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اعملوا بطاعت اللہ. بہت کافی لوگ تھے، 5 صدیق صاحب تو تھے. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم من النار. عمل کرو، نیک عمل کرو، برائیوں سے بچو، اپنے بچوں کو بھی نیک کام کا عمل کرو، بچائیوں سے بچاؤ. یہ بات ہم نے تقریر کیا ہے. ماں صدیق صاحب نے اسی کی تشریح کیا ہے. شاعر کی بات ہے، تھے شاعر بہت، اور لوگ بھی تھے. اب سمجھیے اور لوگ انہوں نے کہا یہ تو ہم لوگ کے کام کی سمجھ سے جو بیان کیا دونوں مولوی لوگوں نے کہا صبح یہ ہو گیا بچوں، بولے دوسری نیت سے تھے. کہا یہ تو ہم لوگ کے بھی کام کی چیز ہے، ہم لوگ بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں تو امن میں آ جائیں ہم لوگ. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک وقایۃ لہم من النار. اللہ تعالیٰ ہم سب نجات کسی میں ہے. عملی کا لے کے رسالہ کی کئی حدیث بیان کر دیں. من اکل طیبا وعمل فی سنت بوائق سے، محرکات سے بچائے. معلوم ہوا کہ آدمی کے اندر منجیات والی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، مادہ رکھا ہے، اور ہلاک بھی کر سکتے ہو، پریشان بھی کر سکتے ہو. اس سے اپنے کو بچاؤ. ان سب کا نتیجہ وہاں معلوم ہوگا. یہاں کیا ہے، یہاں جو چاہو کرو سب ٹھیک ہے. وہ تو ایک ایک چیز کی گرفت جانتا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو وساوس آتے ہیں اس کو بھی ہم جانتے ہیں. ہم شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اللہ ہی بیان کر سکتا تھا. ہم خالی قریب نہیں کہا، شہر رگ سے. کوئی شہر رگ سے قریب ہے اس میں؟ ہمارے اس رگ اللہ تعالیٰ شہر رگ سے قریب ہے. اس کی تھانوی نے کی مثال دی، سمجھایا اس کو کہ دیکھو کوئی اپنے سے زیادہ قریب، اپنے سے کیا قریب ہوگا، اپنا ہی ہے. لیکن اللہ قریب ہے. تم جتنا اپنے سے قریب ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تم سے قریب ہے. اور اس کی مثال دیا حضرت تھانوی نے. دیکھو 2 کاغذ لے لو، 2 کاغذ لے لیا، اس پر گوند لگاؤ اور اس کو یوں چپکا دو، یہ کھلے گا جلدی؟ یہ کیا کہے گا ہم ایک ہو گئے ہیں، اب تمہاری ماتحتیم نہیں رہیں گے. یہ چپک جائے گا تو دونوں ایک ہے. تو یہ کہے گا سب سے زیادہ قریب ہم ہیں، اس سے سب سے زیادہ قریب ہم ہیں. یہ کہے گا اس سے زیادہ قریب ہے. تو گوند بولے گا کہ تم دونوں سے قریب میں ہوں. گوند جو لگا ہوا ہے تو وہ ہم قریب ہیں، کاغذ انتہائی قریب. لیکن دونوں کو چپکانے والا کون ہے؟ گوند ہے. وہ کہے گا کہ تم غلط کہتے ہو، قریب ہو لیکن میں بیچ میں ہوں. اللہ ہے رب العزت. یہ حضرت تھانوی سمجھا سکتے ہیں. عملی کرے کہ رسالے ولیت سرور وب کے اللہ خطیت، ہر آدمی خطیہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی لغزشوں کو پیش نظر رکھنے کی توفیق. زبان کی حفاظت ہو، گھروں میں رہو، ادھر ادھر کیا ٹہل رہے ہو. سب کے لیے مولانا، بوڑھے جوان سب کے لیے دین ہے. 7 سال کے بچے ہو جائیں نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی ڈٹے رہو اس پر. جب تم رہو گے تبھی بچے بھی رہیں گے.
بچے اگر اٹھیں گے تو بڑوں کو بھی اٹھا دیں گے، بس سبھی رہے۔ اس بنا پر ہماری شریعت، ہمارا دین مکمل دین ہے، دنیاوی نجات بھی اس کے اندر ہے، دنیاوی عافیت بھی ہے، اور آخرت کی تو ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے دین متین، دین کامل ہم کو دیا ہے، ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم لوگ اس کو عید مناتے، کہا ہم بھی عید مناتے۔ جمعہ کے دن نازل ہوئی تو جمعہ کے دن ہے کہ عید ہماری، عرفہ میں نازل عرفہ ہے، ہم بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ الیوم اکملت، جو بنیاد رکھی گئی تھی آدم علیہ السلام کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل ہوئی، ایک اینٹ کی جگہ تھی، حضور نے اٹھایا رکھ دیا، مکمل دین ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی قدر، سنت کی قدر، کتنی عمدہ بات مجھے۔ من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بغافین دخل جنت میں داخل ہو جائے گا۔ دنیا میں کیا ہے، اعبدوا الرحمن واطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ جنت کے بھی اعمال بیان کر دیے اور دوزخ میں جانے والوں بھی اعمال بیان کر دیے، یہ ہے دوزخ میں لے جانے والا۔ نبی نے پوری تشریح کر دی ہے، پوری کتاب اللہ کل مکمل کتاب، اور سنتوں نے آ کر کے تکمیل در تکمیل کیا کہا جائے، تشریح کر دیا، تکمیل بھی نہیں کہتا میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کرنے کی توفیق دے، اپنے نبی کو ماننے کی توفیق دے، تاکہ ہم رحمت للعالمین کی امت بنے۔ رحمت للعالمین جب حضور ہے، ہم کو بھی اسی کا پرتو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو آدھی گھنٹہ کہتے ہیں ہو گیا نا۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل کی توفیق فرمائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ظاہر و باطن دونوں کی اصلاح کی ہم کو توفیق رحمت فرمائے، تعمیر الظاہر کی بھی اور تعمیر الباطن کی دونوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ظاہر بھی اچھا ہے، اللہم اجعل سریتی خیر من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ۔ یا اللہ ہمارے باطن کو ظاہر سے اچھا کریے اور ظاہر کو بھی اچھا کریے۔ یہی عمدہ جامع دعا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے اخلاق کی بھی اصلاح فرما دے، ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تمام صحابہ کرام کے دوپہر میں ہماری تمام بگڑی ہوئی چیزوں کو اللہ بنا دے، ہم کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے، اپنی اطاعت کی فرما برداری کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد کی ادا کرنے کی بھی توفیق، کسی کو ہمارے ہاتھ سے زبان سے ضرر نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے، اور اللہ آپ کے حق میں ہمارے عقائد درست ہوں، نبی کے سلسلے میں عقائد درست ہوں، صحابہ کے بارے میں عقائد درست ہوں، تاکہ خیر الدین و دنیا ہم کو حاصل ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔